ایک بات یاد رکھنا، خواجہ غریب نواز، داتا، گنج بخش، مخدوم، ساوتیہ، یہ نام رکھے نہیں جاتے، دیے جاتے ہیں۔ نام رکھے نہیں جاتے، دیے جاتے ہیں۔ اور جو نام خدا پکارے پھر خدائی پکارتی ہے، جو نام خدا پکارے پھر خدائی پکارتی ہے۔ قطب الدین نہیں جانتے، بختیار سب جانتے ہیں۔ تو جب خدا پکارتا ہے تو پھر خدائی پکارتی ہے۔ آج تک خواجہ غریب نواز، داتا گنج بخش، غوث پاک، تو یہ نام اس کی طرف سے عطا کرتا ہے، تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب سمجھ لیجیے، میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کو اولیاء میں وزیر اعظم قرار دیتا ہوں۔ خواجہ معین الدین اولیاء کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ سیٹ ادھر ہی ہے، رہے گی۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ تعالی، جب ماحول کا پتہ چلے تو آدمی کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے۔ سیستان میں آگ لگی ہوئی، قتل و غارت، خراسان میں قتل و غارت، مشہد میں قتل و غارت، نیشاپور میں قتل و غارت، لوگوں نے بنا لی دوڑ کر مسجد میں کہ جان بچ جائے۔ ملاحدہ اور فرقہ باطنیہ کی بدعات عام، مسلمانوں نے، لڑکیوں نے، بچیوں نے، ماؤں نے بنا لی مسجد میں۔ ان لوگوں نے مسجد کے دروازے توڑ کر مسجد میں لوگوں کو قتل کیا، شہید کیا۔ لوگ جو زخمی بچ کے ہاسپٹل میں پہنچے تو ہاسپٹل میں علاج کے لیے گئے تو یہ مسلمانوں ہی کے فرقے وہاں بھی قتل و غارت عام، اور ہاسپٹل میں گھس کے سب کو قتل کیا۔ ایسے ماحول میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ جو ہے، ابھی ان کا بچپن گزر رہا ہے، تو جس کے بچپن میں ارد گرد کا یہ ماحول ہے تو کیا اثر ہوگا؟ اسی لیے والد گرامی سید ریاض الدین رحمہ اللہ کہنے لگے، بیٹے سیستان کا علاقہ کچھ بہتر نہیں لگ رہا، چلو یہاں سے خراسان چلتے ہیں، شاید وہاں بہتر ہو۔ خراسان میں پہنچے تو خراسان میں بھی وہی حال۔ یہ اسی طرح زندگی گزری، 15 سال میں پہنچے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ دنیا سے والد گرامی گئے تو اسی سال میں ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ بچا کیا؟ پن چکی اور ایک باغ۔ اب باغ میں بیٹھے ہیں، پانی دے رہے ہیں درختوں کو، تو ماں باپ کا اثر بچوں میں ضرور ہوتا ہے۔ ماں اور باپ تہجد گزار ہوں، ولی کامل ہوں، تو بیٹا کتب کی سیٹ پہ پہنچتا ہے۔ ایک مجذوب باغ میں داخل ہوا، بیٹے نے دیکھا 15 سال کی عمر بھی کیا عمر ہوتی ہے، جاؤ جا کے امریکہ میں خود دیکھ لو کیا عمر ہے۔ 15 سال کی عمر میں اور مجذوب، یہ بھی نہیں کہ اس کے کپڑے کوئی بہت اچھے ہیں، بڑا امیر آدمی ہے، نہیں، مجذوب کی حالت کیا ہوتی ہے ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مجذوب داخل ہوا، خواجہ معین الدین نے کیا کیا؟ خدمت میں لگ گئے کہ اللہ کا بندہ آ گیا ہے، خدمت میں لگے۔ وہ اتنے خوش ہوئے ابراہیم قندوزی رحمہ اللہ، اپنی ہی تھیلے میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی، نکال کے منہ میں چبائی، پہلے اسے اچھی طرح چبا کے منہ سے نکال کے کہا منہ کھول۔ خواجہ صاحب نے منہ کھولا، وہ چبائی ہوئی منہ میں ڈال دی۔ کیا آج ایسا ہم کریں گے؟ نہیں، ابا جس گلاس میں پانی پیے ہم نہیں پیتے، دوسرا گلاس پھینکتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ سور المومن شفا، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، اور ہم وہ گلاس استعمال نہیں کرتے۔ قربان جائے خواجہ پہ، فرماتے ہیں وہ چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا جب میرے منہ میں گیا، میں نے اس کو لے کے جب نکلا، اس لقمے کا ٹکڑے کا اندر جانا تھا، وہ اندر گیا، دنیا باہر نکل گئی۔ دنیا باہر نکلی تو مجذوب وہاں سے روانہ کیا ہوئے کہ میں نے سارا باغ بیچ دیا۔ بیچ کے میرے من میں خیال آیا، میں کیوں نہ قرآن یاد کروں، میں کیوں نہ بخاری اور مسلم میں بھی پڑھوں، کیوں نہ میں حدیث مبارکہ میں بھی پڑھوں۔ بخارے میں جا کے قرآن پڑھنے لگے، قرآن پورا حفظ کیا۔ کون ہے جو کہتے ہیں ولی کامل جاہل ہوتے ہیں؟ قرآن سارا حفظ کیا، جتنے مربع علوم تھے سارے پڑھ دیے۔ سارا علم پڑھنے کے بعد من چاہا اب کوئی وہ ملے جو علم کو عمل میں لے آئے۔ ملا مولوی جب تک صوفی نہیں بنتا نقصان دیتا معاشرے کو، اس لیے مولوی کا تصوف میں جانا بڑا ضروری ہے۔ جب تک یہ تصوف کو ٹچ نہیں کرے گا، ملا سر بازار خدا بیچ رہا ہے، پھر یہ نقصان دیتا ہے۔ اب تلاش کرنے لگے کوئی تو ملے کہ جو اس علم کو عمل میں لے کر آئے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، تب زندہ تھے عبد القادر جیلانی، ظاہر زندہ تو اب بھی ہر ولی ہے۔ بغداد میں گئے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ 50 دن سے زیادہ ایک کمرے میں گزارے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ، اور ایک روایت ہے کہ 3 دن، جتنے بھی ہو گھڑی ایک ہی کافی ہوتی ہے، لیکن میں بڑا حیران ہوں، خواجہ صاحب رہے 53 دن یا 56 دن یا 3 دن عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ، مرید نہیں ہوئے۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ بزنس نہیں ہوتا پیری مریدی۔ کوئی مرید ہونے کے لیے آئے تو دیکھا جاتا ہے میرے پاس فیض ہے کہ نہیں ہے تو رکھ لیا جاتا ہے، نہیں ہو تو بتا دیا جاتا ہے، اے شاہ سمنا تیرا فیض ادھر نہیں، سرزمین ہند پر ہے، پھر بھیج دیا جاتا ہے آگے۔ تو کتنے دن رہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے، مرید نہیں بنایا کیونکہ فیض ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ کہا تمہارا فیض ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں سے روانہ ہو، پھر رہے، چکر لگا رہے۔ ایک دن بغداد جنید بغدادی کی مسجد میں داخل ہوئے، ممبر پر بیٹھ کر خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، واز فرما رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین دروازے سے داخل ہوئے، جب خواجہ عثمان ہرونی پہ نظر پڑی، سیدھا چلتے ہوئے آئے، آتے ہی اپنا سر خواجہ عثمان ہرونی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سارا مجمع دیکھ رہا ہے یہ کون جوان آیا ہے کہ جس نے آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ وہ سجدہ نہیں تھا، کیونکہ سجدے کے لیے 7 ہڈیاں اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پیر کے پاؤں چومنا ایسے ہی ہے جیسے نبی نے کہا تھا جا تو اپنی ماں کے پاؤں چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ سر نیچے رکھا، سنو سید زیادہ ہے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ سید ہیں، اور خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کے پاؤں میں سر رکھ رہے ہیں۔ فیض لیتے ہوئے
بابا بلے شاہ سید ہیں، شاہ عنایت کے مرید ہوئے، شاہ عنایت سید نہیں، ان کی مسجد ہے، میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ خطیب رہے ہیں، صوبائی خطیب تھے جب، شاہ عنایت کے مرید۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی میں خوبیاں کتنی ہیں۔ ہم لوگ امریکہ میں رہ کے ابھی تک بھی ذات کی قیدوں میں بند ہیں۔ بھائی انسانوں، ذات کی قیدوں سے کب نکلو گے؟ آؤ نکلو ذات کے قید خانوں سے اور انسانیت کے تخت پر بیٹھو تاکہ بادشاہ نہ ہو تم۔ لیکن ابھی تک ہم قید خانے میں ہیں۔ قدموں میں سر رکھا خواجہ عثمان ہارونی، یا جیسے مفتی غلام سرور نے کہا کہ ہرونی بروزن جعفری، اب نیچے اترے، سینے سے لگایا۔ 32 سال اس وقت عمر ہے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ، سینے سے لگایا، لگا کے جو چشتیوں کے اپنے اپنے جو ان کے طریقہ ہے بیعت کرنے کا، فوراً بیعت کر لیا کیونکہ فیض ان کے پاس ہے، دیر نہیں لگائی، فوراً، اور سارے وظائف کروائے، اور اسی محفل میں فرمانے لگے جب وظائف پورے ہو گئے تو کہا معین الدین میری 2 انگلیوں میں دیکھ کچھ نظر آتا ہے؟ فرمانے لگے حضور مجھے 18,000 عالم آپ کی دونوں انگلیوں کے بیچ نظر آ رہے ہیں۔ فرمانے لگے جا کام ہو گیا، جا ہو گیا۔ تو یہی خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ نے کہا ہے عارف وہ ہوتا ہے جو انگلی بلند کرے 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھے ساری کائنات اس کو نظر آ جائے، اسے عارف کہتے ہیں۔ بات کی تو ایک بات آپ کو میں بتاؤں، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد ہے، واقعی نیچے سے امام رضا علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آپ کہیں گے امام رضا کون ہے؟ مجھے یہ فخر حاصل ہے 1997 کے اندر میں نے امام رضا علیہ السلام کے روزہ کی زیارت کی ہے۔ پہلی دفعہ میں نے سونے کی گولڈ کی دیوار دیکھی، فجر کی نماز میں نے وہاں ادا کی، میں حیران رہ گیا دیکھ کے سونے کی پوری دیوار خالص گولڈ کی، اور اوپر بھی سارا گولڈ، اور لوگ اس طرح نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں تو لوگ صبح کے ٹائم کہاں اٹھتے ہوں گے؟ میں نے مردوں کو کم اور عورتوں کو دیکھا، پورا چوک ہے، اسے وہ حرم کہتے ہیں، پورے کا پورا حرم، یعنی وہ چوک بھرا پڑا، اور عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ فجر کی اذان میں اٹھ کے امام رضا علیہ السلام کے مزار پہ جا رہی۔ یہ خواجہ معین الدین امام رضا کی اولاد میں سے۔ آپ کہیں گے امام رضا کی اولاد میں سے ہونا کیا فخر ہے؟ سماعت فرمائیے، نیشاپور کا شہر، علامہ اویسی صاحب سمجھیں گے، نیشاپور محدثین کا شہر، کون سا محدث ہے جو نیشاپور میں نہیں گیا؟ نیشاپور میں سارے علماء، ابن امام رضا علیہ السلام نیشاپور چلے گئے۔ نیشاپور میں جا کے اب جب امام رضا آئے ہو تو سارے مولوی اکٹھے ہوں گے، سارے محدثین کہنے لگے امام ممبر پہ بیٹھو، ممبر آپ کا، لیکن امام آج ایسی حدیث سناؤ کہ جس کی چین میں صرف تیری جد آئے۔ چین سمجھتے ہو نا؟ فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں فلاں، اس نے حضور سے سنا، تیری چین میں صرف جد آئے اور کوئی بندہ نہ آئے، یعنی صرف تیرے ابا، تیرے ابا، ان کے ابا، ان کے ابا آئے۔ سنو، امام رضا علیہ السلام سنانے لگے حدیث، اور آپ کی ذرا غور سے سب سماعت کیجیے گا۔ امام رضا علیہ السلام سنانے لگے، کہنے لگے اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے سنا اپنے باپ موسیٰ کاظم سے، میرے باپ نے سنا اپنے باپ امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق نے سنا اپنے باپ امام باقر سے، امام باقر نے سنا اپنے باپ امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے سنا امام حسین سے، امام حسین نے سنا اپنے باپ مولا علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ نے سنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور امام رضا کہنے لگے سنو، اس لا الہ الا اللہ کہنے کی بھی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ابھی علامہ ویسی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ نور خواجہ صاحب میں بھی موجود ہے، تو جو ان سے پیار کرے گا تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بھی جنت میں ہی جائے گا، کلمہ پڑھا اور ان سے محبت کی۔ یہ ہے امام رضا علیہ السلام۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ مرید ہو گئے، کتنا پڑھا ہوا ہے؟ بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا ہے۔ تو بندے کے پاس علم ہو تو اس میں العلم و حجاب اکبر، علم سب سے بڑا پردہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے، بڑے بڑے صاحب علم تھے، جب تک انسان میں تصوف و عاجزی نہیں آتی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن خواجہ صاحب ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ پیر صاحب میری ڈیوٹی کیا ہے، میں نے خدمت کیا کرنی ہے؟ تو سنو، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی 3000 نفل پڑھتے ہوں گے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ پیر صاحب نے کہا ہوگا کہ تم اتنی ساری چیزیں کرو، نہیں، پیر صاحب نے ایک ڈیوٹی لگائی۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ نے فرمایا، کہنے لگے اے معین الدین ہم تیری ڈیوٹی یہ لگاتے ہیں کہ رات کو سونے والے کپڑوں کا خیال تو رکھا کرے گا،